جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ پوری بستی نیست و نابود ختم ہو گئی۔ اس بستی میں ایک نیک بندہ ایسا تھا جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے جب عذاب نازل فرمایا تو میں نے پوچھا، جبرائیل فرماتے علیہ السلام، اے اللہ اس بندے کا کیا کیا جائے جو تیرا فرمان بردار ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جلال میں فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس پر بھی عذاب نازل کرو۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کا جلال ایسا تھا، یعنی جسارت نہ ہو سکی، ہمت نہ ہو سکی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ کلام کیا کہ مولا اس کا کیا قصور تھا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سامنے بے حیائیاں ہو رہی تھی، اس کے سامنے نافرمانیاں ہو رہی تھی، یہ خود تو اچھا تھا لیکن کبھی کسی کو روکا نہیں، اس نے برائی کو برا نہ کہا۔ اس نے آج آپ محسوس کریں گے اس عذاب میں ہم سب، یہ ظالم تو جائیں گے ہی لیکن جتنے خاموش رہے وہ سب بھی جائیں گے، وہ سب بھی ہلاک ہوں گے۔ آپ یہ سوچتے ہیں نا بول کر کہ میں کیوں برا ہوں، میں تو سوچتا ہوں بول کر برا ہو جاؤں، لوگوں کے نزدیک یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ مولا کے نزدیک برا ہو گیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، کون نہیں کہتا، بہت ہیں۔ ہمارے لیے غیبت کے باضابطہ اڈے لگتے ہیں، مجلسیں سجتی ہیں، اور بہت ساری غیبت کے کٹے ہیں، مجلسیں ہیں ہماری برائیاں گنانے والے۔ میں کبھی ان کے خلاف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے ان سے مفت میں نیکیاں ملتی ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں۔ وہ اپنا کام جو کر رہے ہیں ان کی قسمت میں وہ کام آیا ہے، لیکن میرے عزیزو اگر اللہ رب العزت کے ہاں ہم برے ہو گئے تو یہ ہمارے افسوس کی بات ہے۔ رب کی نظر میں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر تم مردود ٹھہرے تو پھر تمہارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی سب تباہ ہے۔ کچھ نہ ہو کر کے ہم یہ کہتے ہیں نہ بولو، کچھ نہ بولو، حالات اچھے نہیں۔ کب حالات اچھے تھے اسلام کے لیے؟ کب حالات اچھے تھے؟ ہر زمانے میں فتنے رہے ہیں اور ہر زمانے میں ظالم رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں ارے اب کیا حالات ویسے نہیں ہیں پہلے کی طرح، تم جھوٹ بولتے ہو، اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات پہلے تھے۔ آج تو آپ بول سکتے ہیں اور اپنی قوم کو ہر پلیٹ فارم سے آپ ہدایت دے سکتے ہو۔ آج اگر میڈیا تمہیں نہ بتائے تو سوشل میڈیا کا استعمال کرو، کسی بھی طرح سے آپ قوم تک حق باتیں پہنچا سکتے ہو، اور لوگوں کو بزدل نہ بناؤ، بزدل نہ بناؤ، لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ کرو، جذبہ ایمانی پیدا کرو۔ میں نے تو حدیث پاک پڑھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخیر زمانے میں میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت تو ایسی آئے گی کہ وہ قسطنطنیہ شہر کے قریب کھڑے ہوں گے اور صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے 3 بار، وہ پورا شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی کہ ایسے لوگ میری امت میں آئیں گے، صرف وہ 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے، بغیر قتل و قتال کے پورا شہر فتح ہو چکا ہوگا۔ وہ کون سا شہر؟ استنبول، قسطنطنیہ، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اور بغیر لڑے وہ قوم فتح کر چکی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا ان کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ زبان سے نکلے تو شہر فتح ہو جائے؟ وہ ایسی قوم ہوگی کہ جب سارے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کٹانے کے لیے اس زمین پر ڈٹے رہے ہیں، تب رب تعالیٰ ان کی زبانوں میں وہ تاثیر عطا کرتا ہے۔ ایک جنگ ہونی ہے، ایک جنگ ہونی ہے جس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا ہے حدیث پاک میں۔ اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں جو مقابل میں آئیں گے کفار، وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ کتنے لوگ؟ 9,60,000 لوگ تمہارے مقابل میں آئیں گے، سارا کفر ایک جگہ جمع ہوگا اور تم سب ایک جگہ ہوگے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تک بتائی ہے۔ مسلمانوں کا مرکز اس وقت غوطہ میں ہوگا، دمشق میں، یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، وہاں پر سارے مسلمان جمع ہوں گے، اکثر مسلمان جو ان رومیوں سے مقابلہ کریں گے، کافروں سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جنگ کہاں ہوگی؟ مرج دابق، حلب کے قریب۔ وہ میدان بھی میرے آقا نے بتایا، وہ جنگ ہونی ہے، قریب ہونی، قریب میں ہونی۔ لیکن اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں تم اس جنگ میں اگر شریک ہو تو دیکھنا مسلمان 3 حصوں میں بٹ جائیں گے، مسلمان 3 حصوں میں بیٹھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ تھے یا 1 لاکھ سمجھ لیں
1,00,000 تھے تو اس میں کا 1/3 30-35,000 ایسے ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. وہ مردود ہو کر مریں گے اور دوزخ میں جائیں گے. 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگیں گے. آج کے حالات دیکھ کر کے ایسا ہی لگتا ہے کہ لوگ کس طرح بھاگنے پر مجبور ہیں. آج صرف چند لوگوں کی آنکھوں سے ڈنڈوں سے بھاگ جاتے ہیں. وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں کی تعداد 1/3 ہوگی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے 1/3 ایسے ہوں گے جو شہید ہو جائیں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل شہید ہوں گے. اور آخری جو 1/3 بچے رہیں گے 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے گا. ان کافروں پر فتح نصیب فرمائے گا اور وہی قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے. وہی آخری والا حصہ جو بچا ہے, آخری والا حصہ. لیکن وہ جنگ نہیں کریں گے بلکہ صرف لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے. مولا پورا شہر ان کے لیے فتح فرمائے گا. زبانوں میں یہ تاثیر کیسے آئے گی؟ صرف اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوگا, بزدلی نہیں ہوگی.